السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مقالے کا زبانی امتحان۔ مقالے کے زبانی امتحان کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں۔ بی ایس کی سطح کے مقالے کا زبانی امتحان، ایم فل کی سطح کے مقالے کا زبانی امتحان اور پھر پی ایچ ڈی کی سطح کے مقالے کا زبانی امتحان۔ عام طور پر بی ایس اور ایم فل کے مقالوں کے زبانی امتحان کا فارمیٹ ایک جیسا ہوتا ہے۔ پی ایچ ڈی کے مقالے کا زبانی امتحان کیونکہ مجلسی دفاع ہوتا ہے، اس لیے اس کا فارمیٹ یا اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہم مقالے کے زبانی امتحان کے حوالے سے مجموعی طور پر بات کریں گے اور جہاں پر ضروری محسوس ہوگا وہاں پر پی ایچ ڈی کے مجلسی دفاع کے حوالے سے اگر کوئی علیحدہ نقطہ پیش کرنا ہوگا تو اس پہ بات کر لیں گے۔ آپ اپنے مقالے کے زبانی امتحان کے لیے اپنے مقالے کو بغور پڑھیں، اس کا مکمل مطالعہ کریں۔ آپ کے پاس آپ کے مقالے کا جو نسخہ ہو اس کے اوپر ایک دفعہ پروف ریڈنگ کر لیں اور پروف کی جو اغلاط ہوں ان کو لیڈ پینسل کے ساتھ نشان زد کر لیں، تاکہ جب ممتحن آپ سے پروف کی اغلاط کے بارے میں بات کریں تو انہیں پتہ ہو کہ آپ ان اغلاط کے بارے میں جانتے ہیں، اور جب آپ حتمی طور پر مقالہ بائنڈ کروا کے جامعہ میں جمع کروائیں گے تو ان اغلاط کی درستی کر لیں گے۔ مقالے کے زبانی امتحان کے حوالے سے آپ کا پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ پر اعتماد ہونا اور اوور کانفیڈنٹ ہونا دو مختلف باتیں ہیں۔ آپ اعتماد کا مظاہرہ کریں لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ زبانی امتحان کے لیے کمرے میں داخل ہوں تو سب کو سلام کریں اور اس بات کا انتظار کریں کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے، اور جب آپ سے کہا جائے کہ آپ تشریف رکھیں تو آپ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر مت بیٹھیے، یہ بات تہذیب کے خلاف ہوتی ہے۔ بہت سے ریسرچ اسکالرس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ لاشعوری طور پر ایک بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بی ایس اور ایم فل لیول کا زبانی امتحان چونکہ مجلسی دفاع نہیں ہوتا، اس لیے اس زبانی امتحان میں آپ کے نگران مقالہ، ممتحن، صدر شعبہ اور آپ کے ڈائریکٹر یا پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں، اور یہی چند اساتذہ ہوتے ہیں جو آپ سے آپ کے مقالے کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے موضوع کا تعارف کرائیں، تو آپ اپنے مقالے کے حوالے سے ایک پیراگراف تیار کریں جس میں آپ کے موضوع کا مکمل طور پر تعارف موجود ہو۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیوں کیا۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ میرے سپروائزر نے کہہ دیا تھا کہ اس موضوع پر کام کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے ذہنی رجحان کے مطابق موضوع کے انتخاب کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کے مقالے کے مختلف ابواب میں کی گئی بحث کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، تو تمام ابواب کی بحث کا نچوڑ یا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، حوالہ جات کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس مقالے کی تیاری کے دوران میں آپ نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے وہ تمام کتب آپ کی کتابیات میں موجود ہونی چاہیے، اور آپ کو بنیادی اور ثانوی ماخذ میں فرق کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کن کتب خانوں سے استفادہ کیا، یا اگر آپ کا مقالہ کسی شخصیت کے حوالے سے ہے اور وہ شخصیت حیات ہے
تو آپ نے ان کا انٹرویو کیا یا آپ نے ان کے دوست احباب سے گفتگو کی، ان کے بارے میں مختلف افراد کی رائے جانی، تو یہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تحقیق کیونکہ ایک صبر آزما کام ہے اور اس حوالے سے مقالہ نگار کو مختلف مقامات پر، مختلف مراحل پر مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مقالے کی تیاری کے دوران میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہتر ہے کہ آپ تحقیق کے دوران میں ہونے والے تمام تجربات کو مثبت انداز سے دیکھیں اور منفی انداز فکر اور منفی انداز بیان سے گریز کریں۔ پہلے اپنے اساتذہ کا سوال غور سے سنیے، اس کو سمجھیے اور پھر اس سوال میں آپ سے جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب دیجیے۔ اگر آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سوال پوچھ لیجئے۔ آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دینے کا وقت دیا جاتا ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی شاعر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو اس کے نمائندہ اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، اشعار کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آپ مقالے کے حوالے سے جو بھی بات کریں دلیل کے ساتھ بات کیجیے، فرضی باتوں سے گریز کریں۔ اگر اساتذہ آپ کے مقالے میں کچھ جزوی ترامیم تجویز کرتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنجیدگی سے سنیے اور مقالے کو حتمی صورت میں جمع کرانے سے پہلے مقالے میں وہ ترامیم کیجیے۔ تمام سوالات کے جواب تحمل اور شائستگی کے ساتھ دیجیے، اور جب آپ کو کمرے سے باہر جانے کا کہا جائے تو اساتذہ کا شکریہ ادا کیجیے اور باہر تشریف لے آئیے۔ عام طور پر بی ایس اور ایم فل کے مقالوں کی رپورٹ مثبت آتی ہیں تو ہی زبانی امتحان لیا جاتا ہے، اس لیے اس بات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رپورٹ میں کوئی منفی تاثر ہوگا یا مقالہ مسترد کیا جا سکے گا۔ کوئی جزوی ترامیم اگر کہی جاتی ہیں تو وہ آپ کی بہتری کے لیے کہی جاتی ہیں، اور ممتحن کی تجاویز پر عمل کرنا آپ کا فرض ہے۔ پی ایچ ڈی کا مجلسی دفاع بی ایس اور ایم فل کے زبانی امتحان سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے مقالے کی تلخیص کی سلائیڈز بنا لیں اور انہیں ملٹی میڈیا پر پیش کریں۔ ملٹی میڈیا پر مقالے کی تلخیص کی سلائیڈز پیش کرنے میں آپ کو بھی آسانی رہے گی اور آپ کے مجلسی دفاع کے شرکاء کے لیے بھی آپ کے مقالے کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عام طور پر آپ کو اپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنے کے لیے 20 سے 25 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے اس دورانیے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے مقالے کے تمام ابواب کی تلخیص اس طرح سے پیش کریں کہ اس تلخیص میں تمام ضروری معلومات آ جائیں۔ مقالے کی سلائیڈز اس طرح سے بنائیے کہ اس میں غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیجیے اور ضروری تفصیلات کو نظر انداز مت کیجیے۔ مقالے کی تلخیص کی پیشکش کے دوران میں آپ کا تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی درست ہونے چاہیے۔ اگر آپ لفظوں کو غلط سلط تلفظ کے ساتھ پیش کریں گے تو ممتحنین پر اس کا کسی قسم کا کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے کا مجلسی دفاع کر رہے ہیں اور اس کی کامیابی پر آپ کے لیے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی سفارش کی جاتی ہے، اس لیے آپ کو ذہنی طور پر مکمل تیاری کے ساتھ مجلسی دفاع میں شامل ہونا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کے تحقیقی مقالے کی تمام ملکی اور بین الاقوامی رپورٹیں
مثبت آئی ہیں، اسی لیے آپ کو مجلسی دفاع کا موقع دیا گیا ہے۔ کیونکہ پی ایچ ڈی کے مقالے میں جزوی ترامیم بھی ہوں تو ان کے لیے بھی مقالہ نگار کو وقت دیا جاتا ہے کہ 2 یا 3 مہینے کے اندر یہ جزوی ترامیم کر کے مقالہ جمع کرایا جائے اور اس کے بعد مجلسی دفاع کا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ کو نہایت ذمہ داری کے ساتھ اپنے مقالے کا دفاع کرنا ہے، اور اگر ممتحنین اغلاط کی نشاندہی کریں تو اپنی اغلاط کو تسلیم کرنا ہے۔ کوئی بھی غلطی کمپوزر یا سپروائزر کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس مقالے کی تمام تر ذمہ داری مقالہ نگار کی ہے۔ مقالے کی تلخیص پیش کرنے کے بعد ممتحنین کو وقت دیا جاتا ہے کہ وہ باری باری مقالہ نگار سے سوالات کریں۔ اس حوالے سے ممتحنین نے مقالے کے بغور مطالعے کے بعد مختلف سوالات نوٹ کیے ہوتے ہیں جو وہ مقالہ نگار سے پوچھتے ہیں۔ مقالے کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی دی جاتی ہیں۔ اگر سوال و جواب کا سلسلہ طویل ہو جائے تو آپ کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تحمل کے ساتھ تمام سوالات کا جواب دیں اور نہایت ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اس موقع پر کسی قسم کی غیر سنجیدہ اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کریں۔ ممتحنین کے سوال جواب کے بعد حاضرین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ مقالہ نگار سے مقالے کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مجلسی دفاع میں موجود حاضرین کے سوال سننے اور ان کے جواب دینے کے بعد مقالہ نگار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد ممتحنین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مجلسی دفاع کی کامیابی یا ناکامی کا اعلان کریں۔ پی ایچ ڈی کے مقالہ نگار کے لیے یہ اعلان نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ کئی برس سے اس کا منتظر ہوتا ہے، کیونکہ اس اعلان کے بعد اسے باقاعدہ طور پر ڈاکٹر کا درجہ مل جاتا ہے۔ ممتحنین کی گفتگو سننے اور مقالہ نگار کی کامیابی کے اعلان کے بعد مقالہ نگار ڈاکٹر بن جاتا ہے اور اس کی برسوں کی محنت ثمر آور ہوتی ہے۔ مگر مقالہ نگار کا کام یہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کی اصل تحقیق اور اس کے اصل تحقیقی مزاج کا امتحان اب شروع ہو رہا ہے۔ پی ایچ ڈی کی تحقیق ایک سندی تحقیق ہے۔ اس تحقیق میں کامیابی کے بعد مقالہ نگار کو تحقیق کے عملی میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا ہے، اپنے مقالے کا دفاع کرنا ہے اور اپنے مقالے کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع سے متعلق دیگر موضوعات پر بھی تحقیق جاری رکھنی ہے اور ان موضوعات سے ہٹ کر نئے موضوعات کے اوپر بھی اپنے تحقیقی کام کو جاری و ساری رکھنا ہے۔